یہ جو تعویذ گنڈے والے ہوتے ہیں نا، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اور یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے، اور پتھروں پہ دیکھ کے بتا دیا، یہ رپورٹیں ان لوگوں کی رکھی ہوتی ہیں انہوں نے جو کامیاب ہوئے ہوتے ہیں. جو ان کے پاس ناکام ہو کے گئے ہوتے ہیں ان کی رپورٹ تھوڑی بتاتے ہیں آپ کو یہ. اب آپ کا اللہ نہ کرے کسی سے چکر چل رہا ہے، کیونکہ تعویذ والوں کے پاس زیادہ تر ایسے ہی لوگ جاتے ہیں، اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. یہ آپ گئے، تعویذ لیا، پورا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا گیا نہیں ہوا، تیسرا گیا نہیں ہوا، 100 میں 1 گیا، اس کا کام ہو گیا. اب پتہ نہیں اللہ نے اس تعویذ کے ذریعے کیا ہے یا ویسے ہی 100 میں 1 کی، تو 100 میں 1 کی سیٹنگ تو کامیاب ہوتی ہے نا اتفاق سے. اب وہ تعویذ گنڈے والا کیا کرے گا؟ جو 99 ناکام ہوئے ان کا تذکرہ نہیں کرے گا اور اس کا نمبر لے لے گا. کہے گا جاؤ فلاں سے پوچھو، فلاں بن فلاں سے، اس کا محبوب کتنا سنگ دل تھا، سنگلاخ چٹان کی طرح تھا، میرے ایک تعویذ نے ایسا اثر کیا کہ وہیں سیٹنگ ہوئی ہے، شادی وہیں ہوئی ہے، 6 بچے ہیں اس کے، جا کے دیکھ لو. یہ سب تعویذ کی برکت ہے. حالانکہ 100 میں سے 1 تو اتفاق سے بھی، بولو نا بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ یہ تو ہو ہی جاتا ہے. اگر سنگ دل محبوب قدموں میں لانا اس کے اختیار میں ہوتا، ایسے تعویذ آتے، تو سب سے پہلے اس کی محبوبہ وہ سنگ دل نہ رہتی. اس کمبخت سے پوچھو تیرے کتنی جگہ چکر چل رہے ہیں اور کیا وہ کامیاب ہوئے؟ اس کو تو جو ملی ہوئی ہوگی اس سے بھی پریشان ہوگا. یہ بولے یہ جان نہیں چھوٹ رہی مصیبت، تعویذ سارے کر کے دیکھ لیے پھر بھی طلاق نہیں ہو رہی. ہندو کو ہم برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ انسان ہو کے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہم ان لوگوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں جو ان کمبختوں کے پاس جاتے ہیں، جو آپ کے پیسے کے محتاج. آپ اگر جانا چھوڑ دیں، ان کے گھر کا دال پانی بند ہو جائے، جو آپ کے محتاج ہیں آپ اس سے جا کے تعویذ لے رہے ہو اپنے فائدے کے لیے. آپ اگر جانا چھوڑ دو، ان بیچاروں کی دکانیں بند ہو جائیں، تو یہ تو اپنی دکان چلانے کے لیے آپ کے محتاج ہیں. جو آپ کا محتاج ہے وہ آپ کی حاجت روائی کہاں سے کرے گا بھائی؟ نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ ہمارے اکابر کا معمول یہ تھا کہ قرآن اور حدیث پر مشتمل تعویذ دے دیا کرتے تھے، مگر عام طور پر استعمال نہیں کرتے تھے. دیتے اس لیے تھے کہ کمزور ایمان والا آدمی ہے، ہم نے نہیں دیا تو شرکیہ تعویذوں والے کے پاس چلا جائے گا. وہ پتہ نہیں اس میں یا رسول اللہ مدد لکھ دے یا جبریل مدد لکھ دے، تو چلو ہم نے کوئی قرآن کی آیت لکھ دی، کوئی توحید کا مضمون لکھ دیا، لٹکا دیا، شرک سے بچ جائے گا، اس نیت سے دیتے تھے. مگر استعمال، بولو بھائی، میں بھی بعض دفعہ تعویذ دے دیتا ہوں. کوئی شخص آیا، یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے، جن چڑیلے آ رہے ہیں، بھوت آ رہے ہیں مختلف قسم کے، چل بھائی یہ لکھا ہے لٹکا دے گلے میں. لیکن الحمدللہ نہ اپنے کبھی لٹکایا، نہ اپنے بچوں کے، نہ گھر والوں کے، نہ خاندان میں کسی فرد کے، چاہے جن ہی کیوں نہ آتے ہوں. ہمارے بھی ایک صاحب خاندان میں جن پہ جن، مگر میں نے ان کے بھی، میں نے کہا ویسے ہی نکل لے یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ویسے ہی چلا جا. یاد رکھو جنات یہ دیکھتے ہیں کہ کون ان چکروں میں پڑتا ہے، تو جو پڑتا ہے اس کو ڈالتے رہتے ہیں. عزم کر لو، ہمت کر لو. میں واقعہ سناتا ہوں اکثر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، دریائے نیل بند ہو گیا، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا. کسی نے کہا کہ عادت تھی اسلام سے پہلے ایک خوبصورت جوان لڑکی ذبح کر کے دریائے نیل کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی تو پھر دریا چلتا تھا، ایسا ہی کرنا پڑے گا. یہ کوئی انسانی کام ہے؟ حضرت عمر اگر معاذ اللہ کمزور ایمان کے ہوتے تو کیا سوچتے کہ بھائی ایک بچی کو مار دو، اتنے لوگوں کو قحط سے بچا لو. دریا نیل بند ہو گیا، پورا مصر ہلاک ہو جائے گا. ہم اور آپ ہوتے تو یہی سوچتے رہتے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. حضرت عمر نے خط لکھا دریا نیل کے نام کہ تجھے چلنا ہے تو چل، نہیں چلنا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، بھوک سے مر جائیں گے. ایسی کی تیسی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چلنا ہے تو چل ورنہ
کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, چلو شاباش, چلنا ہے چل ورنہ پتلی گلی سے نکل. جب یہ خط دریا میں گیا دریا چل پڑا. کیوں؟ کیا دریا کو خط سمجھ میں آیا؟ دریا تو بے جان چیز ہے. ہوتا یہ ہے کہ جنات اور شیاطین ایسی جگہ پر تصرفات کرتے ہیں جہاں ان کو یقین ہوتا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ خراب ہو جائے گا. جنات اس دریا کو روک دیتے تھے. جب کوئی لڑکی ذبح کر کے ڈالی جاتی تو جنات اس دریا کے پانی کو چھوڑ دیتے تھے. جب جنات مایوس ہو جائیں کہ یہ کوئی الٹا کام نہیں کریں گے تو جنات اپنی فائلیں لپیٹ کے بوریا بستر گول کر کے کہیں اور آفس لگا لیتے ہیں. کہتے ہیں یہاں ہمارا دھندا چلنے والا نہیں ہے, وہاں چلاؤ جہاں چلے گا, ان کو چھوڑ دو. میرا خیال ہے اس دن کے سے لے کر اب تک دریائے نیل چل ہی رہا ہے, بند نہیں ہوا. تو آپ یہ تعویذ اور یہ ساری چیزیں جو فلیتے پلیتے جتنے ہیں اٹھا کے ایک دفعہ کچرے میں پھینک دو. بولو جس جن نے آنا ہے آ جائے, جس چڑیل نے آنا ہے آ جائے, نہیں ڈریں گے. ایک دفعہ یہ عزم کر لیا تو سارے جن اور چڑیل اپنا آفس ناظم آباد سے ختم کر کے یا تو پٹیل پاڑا کی طرف, اورنگی ٹاؤن کی طرف یا کہیں اور آفس بنا لیں گے, آپ کی جان چھوڑ دیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر آپ ان چکروں میں پڑے کہ فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھتے ہیں, وہ کچھ ایسا پڑھتے ہیں, فلاں جگہ ایک بیٹھتے ہیں, تو خدا کی قسم قیامت تک ان چکروں میں پڑے رہو گے اور اس بھنور سے باہر نہیں نکلو گے. اور میں پھر بتا دوں یہ بات, میں ممکن ہے آپ سن سن کے تھک گئے ہوں, یہ میرے جملہ میں بول بول کے نہیں تھکوں گا انشاءاللہ. اس لیے میں بول بول کے نہیں تھکتا کہ آپ سن سن کے تھکتے تو ہو مگر کرتے پھر وہی ہو. یہ جو تعویذ گنڈے والے ہوتے ہیں, روحانی علاج والے, روحانی علاج, روحانیات کے نام پہ رسالے نکل رہے ہیں روحانی علاج کے نام پہ, یہ چاہے بریلوی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے دیوبندی ہوں, چاہے تبلیغی ہوں, چاہے کسی بڑے بزرگ کے خلیفہ ہوں, یہ سب 2 نمبر ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ تھوڑی کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں, سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, ککھ بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں پتا ان کو. اب 2 نمبر کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتے ہی فراڈی ہیں. فراڈی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جو یہ لوگ ہوتے ہیں, فراڈی کا مطلب ان کو پتا ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, پھر بھی ایسے ہی پھینکتے رہتے ہیں بات. یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا. تجھے کس نے بتایا ہو جائے گا بھائی؟ شادی نہیں ہو رہی, سورہ مزمل 7 دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام. کہاں آپ نے پڑھا؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ ایسے ہی کتابیں چھاپ رہے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فراڈی تو نہیں ہوتے, ہوتے نیک ہیں, واقعی نیک ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ چلے کرتے ہیں نا روحانی علاج سیکھنے کے لیے, 40 دن گزارتے ہیں, اس میں ان کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ان کو اس دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی نہیں ہیں. پاگل کو دیکھو نا بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوگا, کبھی پاگل دیکھا آپ لوگوں نے؟ بھائی پاگل خانے چلے جائیں, آپ دیکھیں پاگل بیٹھ کے یوں کر رہا ہوگا باتیں, کبھی ڈانٹ رہا ہوگا, کبھی یوں کر رہا ہوگا. وجہ اس حالہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ اس کو اپنے دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے بعض ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو حقیقت میں ہے نہیں. بھائی کیا ہو گیا, کس طرح میں سمجھاؤں, یہ بات دماغ میں گھول کے اتاروں. تو ان روحانی علاج والوں کو, خواہ یہ کتنے ہی بڑے بزرگ ہوں, یہ بزرگ ہو سکتے ہیں, نیک ہو سکتے ہیں, تہجد گزار بھی ہو سکتے ہیں, اللہ والے بھی ہو سکتے ہیں, بعض تعویذ پہ پیسے بھی نہیں لیتے روحانی علاج پہ, بلکہ پیسے دیتے بھی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر پاگل سارے ہوتے ہیں, یہ بتا دوں آپ کو. ان کو بعض دفعہ چیزیں نظر آتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے چلے کیے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے, جو عملیات فلیتے ولیتے جو بھی ان کا ہوتا ہے حساب کتاب, اس کی وجہ سے ایک نارمل آدمی ایب نارمل ہو چکا ہوتا ہے. خدا کی قسم ابھی نام لے لے کے دل چاہتا ہے بتا دوں کون کون اس ملک میں نیک ہے مگر پاگل ہے, لیکن فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. اور اس کے پاگل پنے کے واقعات بھی سنا, میں دلائل سے بات کروں آپ کے سامنے, نام لے کے بتاؤں فلاں بزرگ بھی پاگل ہیں, معذرت کے ساتھ بزرگ ہیں مگر پاگل ہیں, فلاں بزرگ بہت بڑے بزرگ ہیں مگر پاگل ہیں, اور دلیل بھی دوں کہ پاگل ہونے کی دلیل کیا ہے ان کے. لیکن نام لینے میں کیا ہوتا ہے, فتنہ کا خوف ہے, فتنے کا ڈر کہ ان کے عقیدت مند بدک نہ جائیں. اپنے قریبی رشتہ داروں کو جانتا ہوں پاگل ہیں وہ, لیکن نیک ہیں, 2 نمبر نہیں ہے, مگر ہیں کیا, پاگل ہے. تو
تو میں کہتا ہوں وہ تو چلے کر کر کے پاگل ہو گیا, تم تو نارمل صحت مند